اسامہ بن لادن دہشت گرد کو شہید قرار دے دیا. یہ بہت تگڑا ہوا بازی وقت کے جو منسٹر ہیں ہمارے, ان کا رچرڈ کوئس نے پروگرام کیا ہے. رچرڈ کوئس کا پروگرام ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے ہوا بازی کی تاریخ میں. یہ بھی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب سوچتے رہیے گا کتنی پابندیاں آپ پہ لگنے والی ہیں. یہ میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ حالات ہمارے بدل گئے ہیں, جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی آج آئسولیٹڈ ہیں کسی حد تک. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ابھی ٹیررزم کے اوپر, تو ملبہ سارا پاکستان کے اوپر. بہت ضروری ہوگا پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ ایک وضاحت دے دے اس بیان کے حوالے سے, کیونکہ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے. پرائم منسٹر کے گزشتہ روز کے بیان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جسے نہ صرف اپوزیشن نے تنقید کا نشانہ بنایا, بلکہ سوشل میڈیا پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو, پرائم منسٹر بالخصوص عمران خان صاحب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی, بین الاقوامی میڈیا میں بھی اس بیان کی گونج سنائی دی. ذرا وہ کیا کہہ رہے تھے آپ بھی سنیے. اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا, شہید کر دیا. یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا. خیر وضاحتی بیان بھی اس پر آیا شہباز گل صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں 2 بار ہلاک کا لفظ استعمال کیا کہ اپوزیشن یا وہ لوگ جو اپنے مقاصد استعمال کرنا چاہتے ہیں اس بیان سے وہ کرتے رہے. تو یہ تو ان کا جو تھا وہ ایک رد عمل آ گیا. لیکن ہمارے ایکسپرٹس کیا سوچ رہے ہیں ذرا ان سے جان لیتے ہیں. جنرل صاحب, وزیر اعظم عمران خان کا اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے عالمی سطح پر مسائل کھڑے کر سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ بالکل آپ کے دشمن جو ہیں وہ اس کو اچھالیں گے اور لنک کریں گے کہ جناب ہم کہتے تھے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو خود ہی چھپایا ہوا ہے اور ہمیں بتایا نہیں. تو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی تو کوشش کی جائے گی, لیکن یہ کہ یہ ہماری آفیشیل سرکاری پالیسی یہ نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ ٹیررسٹ تھا اور اس کو ٹیررزم کی وجہ سے سزا ملی. ہم نے ویلکم بھی کیا اس وقت جو زمانے میں حکومت نے یہ بیانات بھی دیے. اب چیز یہ ہے کہ عمران خان کا مسئلہ ہے کہ یہ اپنے الفاظ کے بارے میں بہت محتاط نہیں ہے. یہ کبھی اگر سیرت النبی کے بارے میں کوئی چیز وہاں پہ کہہ دیتے ہیں تو کہانی میں اس میں کچھ غلطی کر جاتے ہیں. مذہب کے بارے میں کوئی بات کر جائیں تو اس میں مسئلہ نکل آتا ہے. علامہ اقبال کی شاعری کا کوئی قصہ کر دیں تو اس میں مسئلہ نکل آتا ہے. تو یہ تو ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کچھ عادت ہو گئی ہے کہ ان کی غیر محتاط قسم کی تقریریں سننے کی, لیکن باہر نیچرلی آپ کے دشمن ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ جن چیزوں میں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے, ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. حقیقتاً یہ پاکستان میں کسی کو بھی شبہ نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن نے یہاں پہ القاعدہ کو لیڈ کیا, اور القاعدہ نے پاکستان میں بہت بڑے بڑے واقعات کرائے دہشت گردی کے, جس سے معصوم لوگ مارے گئے. تو اس میں ہمیں کسی سے کوئی سمپتی نہیں ہے. ہمیں بالکل واضح پتہ ہے کہ پالیسی یہی ہے کہ ایک ٹیررسٹ تھا اور اس کو ٹیررسٹ کو مارنا تھا ہم نے, اور اس کے بارے میں انیشل انفارمیشن وغیرہ پاکستان نے مہیا کی تھی امریکہ کو. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر واضح پرائم منسٹر آفس کی طرف سے ایک بیان چلے جاتا جہاں وہ کہتے کہ جی ایک سلپ آف ٹنگ ہے, اس سے ہو گیا ہم سے یہ بات ایسے, لیکن ہم اس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. تو پھر بات واضح ہو جاتی. جو شہباز گل نے ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا ہے, وہ اتنا افیکٹو اور واضح نہیں ہے. دوسرے شہباز گل کی وہ اپنی حیثیت بھی وہ نہیں ہے کہ اس کے ٹویٹ کو آدمی وہ بیٹے تھے. تو یہ پرائم منسٹر کے آفس کی طرف سے جانا چاہیے تھا اس کا کوئی ریبٹل, تاکہ انٹرنیشنلی اس کی کوئی غلط توجہ نہ دی جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے سینسیٹیو معاملات میں جہاں آپ کے دشمن پہلے ہی آپ کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں, محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنے الفاظ کے بارے میں. جو توقع نہیں کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ہوگا, کیونکہ وہ تو اکثر کوئی نہ کوئی اس طرح کا چوکا چھکا مارتے رہتے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے کیا کیا قربانیاں دی, اس کی عالمی دنیا بھی معترف ہے. این بی سی اور جیسے کہ جنرل صاحب نے بھی کہا کہ خود اسامہ بن لادن کے حوالے سے پاکستان نے انفارم کیا تھا امریکہ کو. اتنا کرے کرائے پہ آپ نہیں سمجھتے پانی پھر گیا کل کے بیان کے بعد, اور پھر عالمی سطح پر انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں ہرڈلز ہو سکتی ہیں اس سے؟ ہم القاعدہ کے خلاف بھی رہے, ہم پر کفر کے فتوے بھی لگے, ہم کو دہشت گرد بھی قرار دیا گیا, ہم کو جہاد دشمن بھی قرار دیا گیا. اور اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں دوڑ لگی ہے
ٹکرز کی، خبروں کی، دوب کی لگی. ایک لگی پاکستان جنگ سے فرار ہو گیا. اپنے آقا کی پٹائی کے بعد مونا سمجھ رہی ہے کہ جملہ کس کا ہو سکتا ہے کہ اپنے آقا کی پٹائی کے بعد ان کا ملازم بھی جنگ سے فرار ہو گیا. ون. اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن دہشت گرد کو شہید قرار دے دیا. یہ بہت تگڑا. اور تیسرا والا ہوا بازی وقت کے جو منسٹر ہیں ہمارے، ان کا رچرڈ کوئس نے پروگرام کیا ہے. رچرڈ کوئس کا پروگرام ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے ہوا بازی کی تاریخ میں. یہ بھی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب سوچتے رہیے گا کتنی پابندیاں آپ پہ لگنے والی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کو پرائم منسٹر بنانے سے روکنے کے لیے، غیر شرعی قرار دینے کے لیے، غیر اسلامی قرار دینے کے لیے اسامہ اور نواز شریف کے تعلقات تھے. اور یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اسامہ نے نواز شریف کو پیسے دیے تھے. یہ میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ حالات ہمارے بدل گئے ہیں، جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی آج آئسولیٹڈ ہیں کسی حد تک. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ابھی ٹیررزم کے اوپر، تو ملبہ سارا پاکستان کے اوپر. یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہے جہاں کشمیر کی ایفرٹ کو، کشمیر کی اسٹرگل کو ایک ٹیررزم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹیررزم میں ان کو ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پہلے محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی درست کریں، جو ہماری فورن پالیسی میں نہیں ہو رہی. اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کے 70,000 لوگ مارے گئے اور آپ کے سر سے یہ پھر بھی ٹیگ لگا رہا آپ کے ماتھے پہ کہ آپ ٹیررزم کراتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکن سوچ کیا ہے. افغانستان سے اب جتنا بھی ٹیررزم ہمارے خلاف ہوتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ نیٹو اور امریکہ کو پتہ نہیں ہوگا، ان کی ناک کے نیچے سارا ٹی ٹی پی وہاں سے کرتی ہے اور این ڈی ایس اور انڈیا کرا رہا ہے، لیکن وہ اس کا نام نہیں لیتے. اس رپورٹ میں جو امریکن کانگریس نے چھاپی اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو پاکستان کو ایک ڈاک میں کھڑا کیا ہوا ہے. جب تک ایک اگریسو پالیسی کے ذریعے آپ اپنی کریڈیبلٹی دنیا میں درست نہیں کرتے، آپ دنیا کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، کشمیری خود کھڑے ہیں. یہی پوائنٹ ہے. چلیں آپ دونوں کا پوائنٹ آگے میں مزمل صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. مزمل صاحب، پی ٹی آئی کی جانب سے ہر بار ان کے وزراء کہتے ہیں عمران خان صاحب ہمارے وہ واحد وزیر اعظم ہے پاکستان کے، وہ وزیر اعظم جو پرچی کے بغیر تقریر کرتا ہے. آپ نہیں سمجھتے اب بہت ہو چکا؟ بہت سے کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر ایک پیپر پر لکھ لیا جائے تو ذرا مناسب رہتا ہے. پھر اوپر سے کل کا جو بیان ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بین الاقوامی میڈیا الگ چیخ چلا رہا ہے، اپوزیشن کی جانب سے الگ جملے اور بیان بازی سامنے آ رہی ہے. میں اس حد تک تو متفق ہوں کہ عمران خان کو خود اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ میرا سلپ آف دی ٹنگ. تو میرا مطلب ہے عمران خان صاحب تاریخ کو مسخ کرتے ہیں. ابھی این بی سی نے بھی کہا کہ نواز شریف کی مدد کرتے رہے. اس وقت تو نواز شریف کی وہی پوزیشن تھی جو آج عمران خان کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ 1 پیج تھیوری پر تھے. عقل آنے میں انہیں بھی بہت وقت لگ گیا اور عمران خان کو بھی وقت لگ رہا ہے. تو میرے خیال میں بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر ہے فارن پالیسی کا اس گورنمنٹ کا. پچھلے فیلئرز جتنا بڑا ہی فیلئر ہے، میں اس سے بڑا نہیں کہتا، تو اس کو ایکسیپٹ تو کر لینا چاہیے تھا. کم از کم کل انہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ شہید کی اور اس کی انہیں خود وضاحت کرنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ شہباز گل کے لیول پہ یہ وضاحت نہیں بنتی ہے. وہ آج آزاد کشمیر میں تقریر کر رہے تھے، دوبارہ دن میں 6 تقریریں کرتے ہیں وہ، اور تو کچھ کرتے نہیں ہیں. تقریر تو آج کی تقریر میں ہی اس کی وضاحت کر دیتے. اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے وہ؟ اچھا ابراہیم، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان ابھی بھی بہت کچھ کر رہا ہے. ہم صرف ماضی کی بات نہیں کریں گے. ایف اے ٹی ایف میں ہمارا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی ہم لوگ نہیں نکل پا رہے ہیں پوری طریقے سے. اوپر سے اس طرح کا بیان. سوال پھر میرا وہیں پر آ جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اگر ہم بات کریں، عالمی سطح پر ہم بات کریں تو مسائل کھڑے کر سکتا ہے جہاں پہلے ہی بہت سارے مسائل کھڑے ہیں ہمارے لیے. ہمیں نہیں پتا کہ پرائم منسٹر دل سے اسامہ بن لادن کو کیا سمجھتے ہیں، دہشت گرد سمجھتے ہیں یا شہید سمجھتے ہیں. لیکن میں اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پرائم منسٹر نے ارادتاً اسمبلی میں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے اس کو ارادتاً جان بوجھ کر شہید کہا ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا، یہ ان کی زبان پھسلی ہے. دل سے وہ کچھ بھی سمجھتے ہوں، ظاہر ہے کہ دلوں کے حال تو ہم نہیں جانتے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس کے
کیا اثرات کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ مونب 2 سالوں میں یہ کوئی پہلا بیان نہیں ہے جس پر پرائم منسٹر کو اس طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہو، اور ہم اکثر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وزیر اعظم ہی نہیں ان کے وزراء بھی آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغ دیتے ہیں کہ جس پر پی ٹی آئی کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ کل کا جو بیان تھا وہ مطلب سب سے ہٹ کر تھا، مطلب ان سے بہت آگے تھا۔ عالمی سطح پر آپ سمجھتی ہیں پاکستان کے لیے مسائل کھڑا کر سکتا ہے کل کا بیان؟ کل کی سپیچ میں کچھ بڑی پلیزنٹلی ڈفرنٹ باتیں تھیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی سینس میں ہائی لائٹ ہونی چاہیے، ورنہ یہ ایک سلپ آف ٹنگ اس سینس میں بھی میں اس کو مانتی ہوں، کیونکہ جس انٹرویو کا حوالہ ابھی ابراہیم دے رہے تھے میں بالکل ایگزیکٹلی وہ میرے ذہن میں بات تھی، اور وہ آج سوشل میڈیا پہ کافی گردش بھی کر رہا ہے۔ اس انٹرویو میں پرائم منسٹر عمران خان نے بڑا فخریہ کہا تھا کہ یہ جو لیڈ دی گئی تھی اسامہ بن لادن کی، جس کی وجہ سے ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا، وہ آئی ایس آئی کی طرف سے یعنی کہ پاکستان کی ایجنسی کی طرف سے دی گئی تھی، تو ہم نے پکڑوایا ہے، جس کو آپ پوری دنیا بھر میں ڈھونڈ رہے تھے اس کو پکڑوانے میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ پاکستان کا ہے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب نے اپنے 1 سال پہلے کے انٹرویو میں بڑے فخریہ طور پر یہ انہوں نے بات کی تھی، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ ڈیلیبریٹلی کوئی اس قسم کی بات اب کر کے اپنی اس چیز کو انڈو کریں گے، یہ میرا بھی یہی ذاتی خیال ہے۔ کے ساتھ کہ کیا وزیر اعظم کا اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینے کے حوالے سے ان کا کل کا بیان پاکستان کے لیے عالمی سطح پر مسائل کھڑے کر سکتا ہے؟ تجزیہ کار کسی حد تک متفق ہے کہ ہاں کھڑے کر سکتا ہے، لیکن بہت ضروری ہوگا پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ ایک وضاحت دے اس بیان کے حوالے سے، کیونکہ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے۔